سپریم کورٹ میں سپر لیوی ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت اور کمپنی سے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ سپر لیوی ٹیکس حکومت نے 2015 میں لاگو کیا۔ 2015 سے 2022 تک سپر ٹیکس کا نفاذ جاری رہا۔ ابتدائی حکومتی تخمینہ 80 ارب اکٹھے کرنے کا تھا۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیے، اب سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی جو سماعت ہے اسے کل تک ملتوی کیا گیا ہے، اور آج ہونے والی سماعت کے موقع پر جو کمپنیز کے وکیل تھے مختوم علی خان، یہ کہنا تھا کہ سپر لیوی ٹیکس حکومت نے 2015 میں لاگو کیا اور ٹیکس نفاذ کا مقصد آپریشن ضرب عضب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کو قرار دیا گیا، اور حکومت نے منی بل 2015 میں ایک مرتبہ پھر سپر ٹیکس کا نفاذ۔ وکیل مختوم علی خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2015 سے 2022 تک سپر ٹیکس کا نفاذ جاری رہا اور ابتدائی حکومتی تخمینہ 80 ارب روپے اکٹھے کرنے کا تھا۔ مختوم علی خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اپنے دلائل میں کہ نہیں معلوم حکومت نے سپر لیوی ٹیکس کی مد میں کتنی رقم اکٹھی کی۔ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ آپریشن سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے حکومتی پلان کیا تھا، کیا متاثرہ علاقوں کی آبادکاری کا کوئی PC-1 تیار ہوا، کیا متاثرہ علاقوں کی بحالی کا کوئی تخمینہ لگایا گیا، منی بل کے ذریعے سروسز پر ٹیکس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت وکیل کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے آمدن میں پہلے ہی انکم ٹیکس جو ہے وہ لے چکی تھی انکم ٹیکس۔ مختوم علی خان نے یہ بھی کہا کہ ڈبل ٹیکسیشن سے بچنے کے لیے سپر ٹیکس کا نام دیا گیا۔ سوشل ویلفیئر کے سبجیکٹ کا صوبوں کو یہ جو ہے یہ منتقل ہو چکا ہے، اور یہ سپر ٹیکس نہیں، یہ ٹیکس ہے۔ جسٹس محمد علی مدد نے سوال کیا کہ کیا سپر لیوی ٹیکس کا نفاذ 1 سال کے لیے تھا۔ اس پر مختوم علی خان کا یہ کہنا تھا کہ 1 سال کے لیے سپر ٹیکس لگایا گیا تھا۔ جمال مندوخیل نے ریمارک کی کہ کوئی ہے کہ سپر ٹیکس میں کتنی رقم اکٹھی ہوئی۔ کہنا تھا کہ وزیر خزانہ کی کسی تقریر میں سپر ٹیکس کی ریکوری اور خرچ کا نہیں بتایا گیا۔ حکومت سے پوچھا جائے سپر ٹیکس کی مد میں کتنا ٹیکس اکٹھا ہوا، جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک کیے کہ سپر ٹیکس 1 مرتبہ کے لیے لگایا گیا تھا۔ سپر ٹیکس کسی خاص مقصد کے لیے لگایا گیا تھا۔ 1 مرتبہ سپر ٹیکس لاگو کرنے کے بعد کیا قیامت تک چلے گا؟ اس جو FTR کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ متاثرین دہشت گردی کے خاتمے کے نتیجے میں جو ہے وہ بے گھر ہوئے، اور جیسے جمال مندوخیل کی جانب سے ریمارک دی گئی کہ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر کتنے لوگ بے گھر ہوئے، بے گھر لوگوں کو کن علاقوں سے جو ہے کن علاقوں سے بے گھر ہوئے اور اس کے لیے کیا پلان کیا گیا، اس تمام تر چیزوں کے پر جو ہے وہ بینچ کی جانب سے سوالات کیے گئے ہیں، اور اب اس کیس کی سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔